بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا، صدقات اور خیرات کا ہمیں حکم دیا ہے، ان میں سے اکثر مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن السبیل کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی جہاں پہ فقراء کا، مساکین کا ذکر کیا، عاملین کا ذکر کیا، غارمین کا ذکر کیا، پھر رقاب کا ذکر کیا، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن السبیل کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی مسافر کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہمسایوں پہ، رشتہ داروں پہ، یتامہ و مساکین پہ خرچ کریں، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مسافروں پر بھی خرچ کریں۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ہم معاشرے کے آخری فرد تک کا خیال نہ رکھیں۔ مسافر وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے اجنبی بھی ہے، کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے ملک سے آیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اجنبی ہے، ہماری اس سے واقفیت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں۔ پہلے زمانوں میں جو لوگ سفر کرتے تھے، یا تو وہ پیدل سفر کرتے تھے، یا کسی جانور پر بھی سفر کرتے تھے، یا وہ ان کا سفر بحری ہوتا تھا۔ ممکن ہے کہ سفر کے دوران ان کی جو زاد راہ ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو ان کے پاس جمع پونجی ہو وہ ختم ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ لازم ٹھہرایا کہ وہ مسافروں کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح اگر آج کے دور میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے محلے میں، علاقے میں اگر کوئی مسافر آتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ یعنی ہمسائے کے حال سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے حال سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے، ان کی بھی ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے، لیکن اس بات سے ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ اگر تم اہل ثروت ہو یا اہل وسعت ہو، اہل دولت ہو، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم معاشرے کے ہر فرد اور آخری حد تک تم معاشرے کے افراد کی ضرورت کو پورا کرو، اور انہی میں سے ایک فرد اگرچہ وہ اجنبی ہے، وہ مسافر بھی ہے۔